بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیری توبہ کو تو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ حالت جبر کی توبہ ہے، مگر تیری زبان سے ادا ہونے والے ایک لفظ نے میری آتش غضب کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ بات بہت بڑی ہے۔ محمود شگفتہ لہجے میں بول رہا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ تجھے بھی امیر جلال قرمتی کی طرح منہ کالا کر کے سیستان کی گلیوں میں پھراؤں، اور پھر تیرا سر تن سے جدا کر کے تیری لاش کو گوشت خور پرندوں کی غذا بننے کے لیے کسی جنگل میں ڈال دوں، مگر اس لفظ نے میرا ارادہ بدل دیا۔ تجھے مبارک ہو خلف بن احمد، یہ نئی زندگی تجھے مبارک ہو۔ محمود نے بلند آواز سے کہا، تو بہت خوش نصیب ہے کہ میرے قہر سے بچ گیا۔ پھر محمود والی سیستان کو زنجیروں میں جکڑ کر غزنی لایا اور نظام شاہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا۔ شیخ، میں نے اللہ کے فضل سے سیستان میں ابھرنے والے اس مذہبی فتنے کو بھی کچل ڈالا۔ محمود نہایت پرجوش لہجے میں اپنی مارکہ آرائیوں کی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ فرزند، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ نظام شاہ نے والی غزنی کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ محمود نظام شاہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ شیخ، میں جانتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے والی غزنی کے چہرے پر ندامت کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا، مگر یہ داخلی فتنے مجھے دم نہیں لینے دیتے۔ ذرا ان سے فراغت حاصل ہو جائے، میں سومناتھ کو بھولا نہیں ہوں۔ نظام شاہ یکایک بہت اداس نظر آنے لگے تھے۔ فرزند، تمہیں کیا خبر کہ تمہارا یہ بوڑھا شیخ روز و شب کی اذیت میں مبتلا رہتا ہے؟ نظام شاہ کے لہجے سے رقت جھلکنے لگی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب سفیر اجلا پہنچے اور دروازے پر دستک دے کر کہے کہ نظام شاہ اٹھ، تیری سانسوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ بس ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ اگر اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے قبر میں اتار دیا گیا تو پوری زندگی رائے گاں جائے گی۔ اپنے پیدا کرنے والے سے کیا کہوں گا کہ دنیا میں کیوں گیا تھا اور کیا کر کے واپس لوٹا ہوں؟ اب نظام شاہ کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھیں۔ محمود بہت دیر تک اداس بیٹھا رہا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، شیخ، کہیں آپ میری نیت پر تو شبہ نہیں کر رہے؟ واللہ میں جھوٹا اور بدعہد نہیں ہوں۔ نہیں فرزند، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ بے قرار ہو کر بولے، تم پر شبہ کرنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے اپنی ذات پر شک کیا۔ اللہ تمہیں ان مسائل سے نجات دے اور دشمنوں کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھے۔ پھر کچھ دن بعد محمود نے ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا۔ تمام امراء سلطنت نے والی غزنی کو شاہ ترکستان سے نیا رشتہ قائم ہونے اور مسلسل کئی فتوحات حاصل کرنے پر دلی مبارکباد کے ساتھ قیمتی نظریں بھی پیش کیں۔ اس تقریب میں نگار خانم بھی شریک ہوئی۔ محمود اسے دیکھ کر بے قرار نظر آنے لگا۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ نگار خانم بھی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر دوسری خواتین کی موجودگی میں وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دے سکتی۔ محمود نے اس صورتحال کا احساس کرتے ہوئے نظریں پیش کرنے والی تمام معزز مستورات کو رخصت کر دیا۔ امیر معظم کا یہ اقدام مناسب نہیں تھا۔ یکایک نگار خانم کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کیوں؟ محمود نے چونک کر کہا۔ غزنی کی یہ محترم خواتین میرے متعلق کیا سوچیں گی؟ نگار خانم کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ امیر محترم، اس روش سے اجتناب فرمائیے، کہیں آپ کا یہ التفات مجھے مجرم نہ بنا ڈالے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے نگار خانم۔ والی غزنی بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل و دماغ قابو میں نہیں رہے۔ آپ لاکھوں انسانوں کے سردار ہیں۔ نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر آپ ہی کے دل و دماغ توازن کھو بیٹھے تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنا حال و مستقبل آپ کے حوالے کر چکی ہے؟ مجھے احساس ہے، محمود کی آواز میں شدید اضطراب شامل تھا، اگر میری موجودگی آپ کو انتشار میں مبتلا کر دیتی ہے تو آئندہ کبھی قصر شاہی کا رخ اختیار نہیں کروں گی۔ اچانک نگار خانم کا لہجہ بدل گیا تھا۔ میں تو امیر غزنی کو نئی فتوحات پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں نے یہ شادی ایک شدید سیاسی ضرورت کے تحت کی ہے۔ اگرچہ نگار خانم کا مفہوم کچھ اور تھا، لیکن محمود احساس جرم سے گھبرا کر بول اٹھا، میں اس شادی سے بہت خوش ہوں۔ نگار خانم کے لہجے میں طنز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ انتہائی سادگی کے ساتھ کہہ رہی تھی، اب آپ صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں، بس اپنی سیاسی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ سیاسی اعتبار سے توانا ہوں گے تو قوم بھی مضبوط اور خوشحال ہوگی۔ یہ کہہ کر نگار خانم واپس چلی گئی۔ محمود اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو غزنی کی تمام خواتین سے مختلف تھی۔ پھر اس تقریب کے آخری دن محمود نے سلطنت کے امیروں، فوج کے سرداروں اور معززین شہر کی موجودگی میں اعلان کرتے ہوئے کہا، مجھے ذاتی طور پر لفظ سلطان بہت پسند ہے۔ آئندہ باشندگان غزنی اور اہل دربار پر لازم ہے کہ وہ میرے نام کے ساتھ یہی لفظ استعمال کریں۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی جو اس سے پہلے محسوس نہیں کی گئی تھی۔ حاضرین کو پہلی بار احساس ہوا
کہ امیر غزنی کا لہجہ یکسر بدل گیا ہے اور چہرے سے اس جلال شاہی کا اظہار ہونے لگا ہے جس میں غرور و تمکنت کا رنگ بھی شامل ہے۔ محمود کے اس فرمان کے ساتھ ہی پورا دربار سلطان ذی وقار، سلطان والا حشم، سلطان معظم اور سلطان ذیشان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ آوازیں وہی تھیں مگر ایک لفظ کی تبدیلی نے دربار کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ محمود کچھ دیر تک کیف و سرور کے عالم میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر جذبات سے مغلوب ہو کر تخت زرنگار پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر درباریوں کے نعروں کا جواب دیتا رہا۔ محمود کے لیے سلطان کا لفظ سب سے پہلے والی سیستان خلف بن احمد نے استعمال کیا تھا اور پھر اسی دن سے یہ لفظ اس کے نام کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وہ امیر محمود کے بجائے سلطان محمود غزنوی تھا۔ پھر اسی سال سیستان میں سونے کی ایک کان نمودار ہوئی جو ظاہری اعتبار سے کسی درخت کی مانند تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اس کان میں محدود سطح تک سونا موجود ہوگا، مگر اسے جس قدر کھودا گیا اسی قدر قیمتی دھات برآمد ہوتی رہی، یہاں تک کہ کان کی گولائی 3 گز تک پہنچ گئی۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو غزنی سے سیستان پہنچا اور سونے کا انبار دیکھ کر اپنے خالق کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور بے حساب دینے والا ہے، وہ جسے جس طرح چاہے نواز دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ سونے کی کان دیکھ کر اہل سیستان نے کہا کہ یہ سلطان محمود کی نیک نیتی کا صلہ ہے۔ خلف بن احمد کے دور حکومت میں بھی یہی زمین تھی اور یہی سونا تھا، مگر اس کی بدعقیدگی اور مظالم کے سبب زمین نے اپنے قیمتی خزانے کو چھپا لیا۔ مگر جیسے ہی سلطان محمود آیا، اس خطہ ارض نے اپنا تمام سونا اگل دیا۔ ابھی محمود سیستان ہی میں تھا کہ اس کے چند جاسوس برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر غزنی سے سیستان پہنچے۔ پھر انہوں نے اپنے فرما روا کے روبرو گردن خم کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی قدر، آپ کے ان نمک خواروں کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ راجہ جے پال اپنے زبردست لشکر کے ساتھ پشاور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا وہ نامراد ابھی تک زندہ ہے؟ سلطان محمود کسی شعلہ سوزاں کی مانند بھڑک اٹھا۔ کیا جے پال ابھی تک شکست و رسوائی کے اندھیروں میں غرق نہیں ہوا ہے؟ سلطان محمود نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے مخبروں سے پوچھا، ہماری اطلاعات کے مطابق راجہ جے پال نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ سلطان والا سے اپنی شکست کا انتقام بھی لینا چاہتا ہے۔ غزنی کے جاسوسوں نے بدستور جھکے ہوئے سروں کے ساتھ کہا، شاید اس کا دم آخر قریب آ پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر محمود اسی وقت سیستان سے غزنی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر غزنی پہنچ کر سلطان محمود نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں راجہ جے پال کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں۔ سلطان نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں سمجھتا تھا یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، مگر اس نے پوری شدت کے ساتھ دوبارہ سر ابھارا ہے۔ مجھے اس نازک موقع پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میری سلطنت داخلی انتشار سے محفوظ رہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے پیچھے غزنی کے دشمن کوئی نیا محاذ نہ کھول دیں۔ بس اپنے ارادے نیک اور بلند رکھو فرزند، اللہ تمہیں ہر محاذ پر فتح بخشے گا۔ نظام شاہ نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تمہاری ذات کے سوا میری دعاؤں کا کوئی دوسرا مرکز نہیں، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں۔ سلطان نے بڑی عقیدت سے نظام شاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا، مگر غزنی کے مرد قلندر نے والی غزنی کو اس کے ارادے سے باز رکھا۔ تم اپنی ذات کو ایسی چیزوں سے دور رکھو کہ یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے، اور یہی شخصیت پرستی کبھی کبھی انسان کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتی ہے۔ سلطان محمود بارگاہ شیخ سے نئی تربیت اور نیا حوصلہ لے کر اٹھا اور اپنے لشکر جرار کے ساتھ پشاور کی طرف بڑھنے لگا۔ سلطان محمود نے یہ جنگی سفر شدید مجبوری کی حالت میں اختیار کیا تھا۔ والی غزنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شکست خوردہ جے پال اس طرح اچانک پلٹ پڑے گا اور الجھی ہوئی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت سلطان محمود کی تمام توجہ بخارا، آذربائیجان اور فارس کے قلعوں پر مرکوز تھی۔ محمود دلی طور پر چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی کو ویلمیوں کے اثرات سے نجات دلائے۔ اس اشتراک اور تعاون کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ بغداد اس کا ہم عقیدہ تھا اور اس کے برعکس ویلمی اپنے عقائد کے اعتبار سے والی غزنی کے بدترین دشمن تھے۔ محمود کا منصوبہ تھا کہ ویلمیوں کی زوال پذیر طاقت پر آخری بھرپور ضرب لگائے اور ان بدعقیدہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خلافت بغداد کے انتظامی حلقوں سے خارج کر دے، مگر براہمن حکمران راجہ جے پال کی اچانک الغار نے محمود کے منصوبے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ لغمان کے محاذ پر جے پال اور ہندوستان کی متحدہ افواج کی ذلت آمیز شکست کے بعد پورے ملک میں سنگھٹن اتحاد کی تحریک انتہائی زور و شور کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بدھ مذہب کے عالموں اور ہندو پنڈتوں کے درمیان صدیوں سے ہونے والے مناظرے بھی ملتوی کر دیے گئے تھے۔ یہ عجیب بات تھی کہ ہندوؤں کے ہزاروں فرقے جو سینکڑوں سال سے آپس میں دست و گریبان رہتے تھے،
اپنے تمام اختلافات بھول کر سلطان محمود کو شکست دینے کے لیے ایک مرکز پر جمع ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین کی بے وقت موت نے راجہ جے پال کے حوصلوں کو نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ محمود کو خراسان، بلخ، ہرات اور سیستان کے محاذوں پر الجھا ہوا دیکھتا رہا اور ہر گھڑی اس خبر کا متوقع رہا کہ یا تو والی غزنی شکست کھا کر میدان کارزار میں مارا جائے گا یا پھر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی فوجی طاقت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی۔ اپنے انہی خوابوں اور خواہشوں کے ہجوم میں راجہ جے پال بڑی خاموشی سے فوجی تیاریاں کرتا رہا۔ پنجاب جیسے وسیع و عریض اور زرخیز ترین علاقے کا حکمران راجہ جے پال ہندوستان کے تمام راجاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور فرما روا تھا۔ اسے 2 بار امیر سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے پر بڑی ندامت تھی۔ وہ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے محمود کو شکست دے کر غزنی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جے پال کی نظر میں محمود کی نو عمری بھی تھی اور نا تجربہ کاری بھی۔ دوسرے یہ کہ ملت اسلامیہ شدید اختلافات کا شکار تھی، جس کی وجہ سے والی غزنی مختلف محاذوں پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ جے پال نے اپنی دانست میں مناسب ترین وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب کی بار محمود کو نہ صرف بدترین شکست دوچار کرے گا بلکہ اپنی عزت و وقار کی بحالی کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت کے رقبے میں بھی غیر معمولی اضافہ کرے گا۔ الغرض انہیں خوش فہمی اور خوابوں میں گھرا ہوا جے پال 1.5 لاکھ سوار اور 300 جنگی ہاتھی لے کر دریائے سندھ کو عبور کر گیا۔ دوسری طرف سلطان محمود 10,000 سپاہیوں کے ساتھ راجہ جے پال کی الغار کو روکنے کے لیے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ اس جنگ میں سردار امین الدین بھی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ جب راستوں کا غبار چھٹ گیا، درماندہ سپاہیوں نے دم لیا، تو محمود کو راجہ جے پال کی عسکری قوت کا صحیح اندازہ ہوا۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے دونوں لشکروں میں کوئی توازن ہی نہیں تھا۔ سلطان محمود نے اپنے فوجی سرداروں کی طرف دیکھا جن کے چہروں سے دبی دبی گھبراہٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ سلطان ذیشان، شاید ہماری جنگی منصوبہ بندی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کچھ فوجی سردار مبہم الفاظ میں اپنی قلت افواج کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اپنے سرداروں کے تھکے ہوئے لہجے اور اترے ہوئے چہرے دیکھ کر محمود بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ والی غزنی نے حقیقت حال کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ دراصل اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ راجہ جے پال اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوگا۔ والی غزنی بہت دیر تک اپنے خیالات میں غرق و مدہوش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے ابھرتے ہوئے سائے سرداران قوم کو بتا رہے تھے کہ جے پال کی افرادی قوت دیکھ کر سلطان محمود کا ذہن الجھ گیا ہے۔ یکایک والی غزنی کی حالت میں عجیب سا تغیر رونما ہوا۔ سلطان محمود نے نظام شاہ کی تیز سرگوشی سنی جو اسے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، محمود، اگر تو اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے تو بت پرستوں کی افرادی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تو نے حاوی سے اقتدار میں شمشیر کھینچی ہے تو پھر اللہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے سربلندی بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ محمود نے اپنے خیمے میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں نظام شاہ کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ والی غزنی فوراً سمجھ گیا کہ یہ تائید غیبی ہے اور اسے نظام شاہ کی آواز کے ذریعے ہدایت کی گئی ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور میدان جنگ میں چلا آیا۔ والی غزنی نے اپنے سپاہیوں کے سامنے مختصر سی تقریر کی اور کئی بار نظام شاہ کے وہی الفاظ دہرائے جو اس نے سرگوشیوں میں سنے تھے۔ اپنے امیر کی تقریر سن کر مجاہدین اسلام کے چہروں پر خون دوڑنے لگا اور بیک زبان ہو کر وہ بلند آوازوں میں کہنے لگے، سلطان ذی وقار، ہم اللہ کے لیے ہی اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا کارساز و مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں اور تمام نصرتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہم غرور و تکبر کی بات نہیں کرتے، مگر سلطان والا حشم، یقین رکھیں کہ راجہ جے پال کی آنکھیں ہماری پشت نہیں دیکھیں گی۔ اس جنگ کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو، مگر دشمنوں کو بالآخر ہمارے سینے کے زخمی دیکھنے پڑیں گے۔ یہ بڑا عجیب عہد تھا جسے سن کر محمود پر سرشاری کسی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر اہل ایمان نے اپنے عہد اس طرح نبھائے کہ راجہ جے پال کی 5 سالہ فوجی تیاریاں چند دن کے اندر خاک میں مل گئیں۔